بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دین اسلام میں جہت اسلام پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ عالم اسباب ہے، اور جو عمل ہے اور جو فعل ہے وہ اصل میں جسم کا خاصہ ہے، اور اس دنیا میں ہمارا جو تعین ہے وہ ہمارے جسم سے ہوتا ہے۔ ہر قسم کی جو اسیسمنٹ ہے وہ ہمارے جسم سے ہوتی ہے۔ روح اور قلب کی کیفیات جو ہیں وہ تو صرف اللہ ہی پر منکشف ہیں۔ اس لیے دنیاوی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جسم اور ہمارا ظاہر جو ہے اسی سے سارے معاملات جو ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے، یہ حدیث ابن ماجہ نے، طبرانی نے، بیہقی نے، تینوں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ دل سے ماننے، زبان سے کہنے اور عمل کرنے کا نام ہے، اور اسی لیے دین اسلام کو قبول جب کیا جاتا ہے تو اس وقت سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے، اور یہی رکن اول ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر 5 ارکان کی بات کی جاتی ہے، جس کے اندر سب سے پہلے توحید یا شہادت، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تو یہ 5 ارکان کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں۔ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہوگی کہ دین اسلام میں جو پہلی جہت ہے اس جہت کا نام بھی اسلام ہے، اس ڈائمنشن کا نام بھی اسلام ہے، اور یہ 5 ارکان بنیادی طور پہ اس ڈائمنشن اسلام کے ارکان ہیں۔ ڈائمنشن ایمان کے ارکان کیا ہیں اور ڈائمنشن احسان کے ارکان کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ وقت آنے پر گفتگو ہوگی۔ جو رکن اول ہے ڈائمنشن اسلام کا، جہت اسلام کا، وہ ہے شہادت، جس کا مطلب ہے زبان سے اقرار کرنا کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ جو شہادت ہے اس کو قرآن نے اور احادیث نے الشہادہ کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ الشہادہ کا مطلب ہوتا ہے اعلانیہ قبول کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، اور یہ قرآن کے اندر بھی مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ عالم الغیب وہ جو پوشیدہ ہے اور ہمارے حواس کی گرفت سے باہر ہے، اور الشہادہ وہ جو ظاہر ہے اور جس کی شہادت ہمارے حواس کے لیے ممکن ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک وہ حصہ جو حواس کے گرفت میں موجود ہے، اور ایک وہ حصہ جو حواس کی گرفت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس کو دیکھیے آیت 46، اسی طرح سورہ فصلت کو دیکھیے آیت 53، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ شہید ہے، اور یہاں پہ شہید سے مراد گواہ ہے، گواہی دینے والا ہے۔ اسی طرح اگر ہم گواہی کی بات کریں تو آل عمران کی آیت 18 کو دیکھیے، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہاں پہ لکھا ملتا ہے قرآن کے اندر کہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہ۔ اور یہ جو گواہی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے بھی دی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اہل علم نے بھی دی۔ اس طرح ایک بات واضح ہوئی کہ جب ہم نے شہادت کی بات کی تو یہ اصل میں ایک شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ 2 شہادتیں ہیں۔ ایک شہادت اللہ کی، ایک شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو 2 شہادتیں ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 شہادتوں کو نماز میں شامل کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک مسلمان کی زندگی کا آغاز جو ہے اس میں بھی اس رکن اول کی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب ایک مسلمان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے کانوں کے اندر اذان کہیں اور اقامت کہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان شہادتوں کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید نہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ مفہوم سمجھنا نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ ہم پہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بھی سمجھائیں کہ اس مفہوم کا مطلب کیا ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پہلی گواہی اور دوسری گواہی محمد رسول اللہ، یہ جو 2 گواہیاں ہیں ان کا مفہوم بڑا سطحی لیا ہے، اس کو اصل اس کی گہرائی میں سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ جب یہ 2 شہادتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد باقی کے ارکان ہم پر فرض ہو جاتے ہیں۔ اب 2 طرح کے ہمارے پاس ارکان ہیں، کچھ ارکان ایسے ہیں جو ہم پہ ہر حالت میں فرض ہیں،
اور ان سے کسی قسم کی معافی نہیں ہے، ان سے کسی قسم کی رخصت نہیں ہے، اور اگر رخصت ہے تو اس کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اور کچھ ارکان ایسے ہیں جو ہم پر کسی خاص وقت پر فرض ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ حج کی بات کیجئے تو جب ہم صاحب استطاعت ہوں گے تبھی حج فرض ہوگا، جب ہمارے پاس نصاب کے مطابق مال ہوگا تبھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ان دو شہادتوں کے بعد ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع لازم ہو گئی ہے۔ تو یہ بنیادی مفہوم کی بھی اگر ہم بات کریں تو ان دو شہادتوں کا جو بنیادی مفہوم ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ ان شہادتوں کے بعد باقی کے ارکان فرض ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پر لازم ہو جائے گی۔ اچھا، اب چونکہ ہم نے مزید اب ارکان پر گفتگو کرنی ہے تو ہم نماز پر اور روزے پر اور حج پر اور زکوٰۃ پر اور بھی جو مختلف مکاتب فکر نے خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ ارکان ہیں ان پر ہم بڑی مختصر سی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں مختلف معاملات میں اور مختلف اعمال میں شوق پیدا کرنے کے لیے اور ذوق پیدا کرنے کے لیے فضائل میں مختلف روایات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں فضائل میں جسے میرٹس اینڈ ورچوز بھی ہم کہہ سکتے ہیں انگریزی میں، ہمارے فضائل میں ضعیف روایات کا استعمال بہت عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے جو علماء کرام ہیں وہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف روایات کا استعمال جائز ہے۔ اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جب ہم ضعیف روایات کہتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلی ہی کسی نشست کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ احادیث کی اور روایات کی بے تحاشا اقسام ہیں، جس میں نے کچھ مثالیں بھی عرض کی تھی، جیسے صحیح ہے جس کی 2 اقسام ہیں، حسن ہے جس کی 2 اقسام ہیں، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ متواتر ہے، واحد ہے، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، مزید بھی ہیں ہمارے پاس جیسے معلق ہے، مرسل ہے، معدل ہے، منقطع، مدلس، موضوع کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایسی روایت ہوتی ہے جس پہ وضع کا الزام ہوتا ہے، جس پہ فیبریکیشن کا الزام ہوتا ہے، جس پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ پھر متروک ہے، منکر ہے، معلل ہے، مصحف ہے، شاذ ہے، مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح بے تحاشا اقسام ہیں احادیث مبارکہ کی۔ اب سمجھنا یہ ضروری ہے کہ ضعف کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ اب فضائل میں ضعیف روایات کا استعمال چونکہ علماء کرام اس کے قائل رہے ہیں تو اس میں بھی لیکن کچھ شرائط یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ضعیف روایات کا استعمال کیا جائے تو اگر اس کو بتا دیا جائے اس کا ضعف کیا ہے تو زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ بڑا شوق ان میں پیدا ہوتا ہے ان روایات کو سن کر، اور وہ بڑی تیزی سے دین کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، لیکن زندگی میں کسی بھی وقت جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے یا حسن نہیں ہے، یہ متواتر نہیں ہے، جب ان کو معلوم ہوتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جتنی تیزی سے دین کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہ دین سے پرے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو اور دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس قرآن کی آیات موجود ہیں اور اگر ہمارے پاس صحیح اور حسن اور متواتر روایات موجود ہیں تو ہمیں زیادہ ضعیف روایات کا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی روایت آئے تو ہم کم از کم اتنا ضرور خیال کریں کہ ہم بنیادی کچھ تحقیق کر لیں کہ کیا وہ روایت درست بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ واقعی روایت درست ہے تو وہ اس کی صحت کیا ہے اور اس کی سند کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمارے یہاں پہ جو صحیح روایات ہیں اور حسن روایات ہیں اور متواتر روایات ہیں ان کی تفصیل موجود ہے، اس کے لیے علیحدہ سے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ہے۔ بلکہ یہی نہیں، محدثین نے جہاں حدیث درج کی ہیں وہاں پہ اکثر جگہوں پر ان کی صحت بھی بیان کر دی ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ یہ صحیح، حسن، غریب روایت ہے، تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اس کی ایک سند جو ہے وہ صحیح بھی ہے، اس کی ایک سند جو ہے وہ حسن بھی ہے، اور غریب سے یہ پتہ چلا کہ اس کے جو راوی ہیں وہ صرف ایک ہیں۔ صرف بنیادی چند باتیں اگر جان لی جائیں، جن کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ 10 سے 15 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ وقت لگتا ہے، تو ہمارے لیے جو معاملہ ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں نماز اور اس کے فضائل کے حوالے سے گفتگو شروع کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ صرف قرآنی آیات سے اور مستند روایات سے گفتگو اپنی جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔